الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، سامعین محترم، طلباء عزیز، یہ آج میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے شہر کی اس عظیم الشان جامعہ سلفیہ کی ایک ایسی تقریب کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں جو اس کائنات کے اندر قرآن مجید کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری کے اختتام کے موقع پر منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ بڑی سعادت اور برکت سے اور انوار سے بھری ہوئی یہ تقریب ہے، اور اس تقریب کے اندر مجھے جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ اسلامی مسلمانوں کی تاریخ کے اندر درسگاہوں کی جو تاریخی اہمیت ہے اور اس کا جو ارتقاء ہے اور اس کی جو موجودہ صورتحال اور اس کو جو خدشات درپیش ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت کے اندر مجھے بیان کی وہ صلاحیت عطا فرمائیں تاکہ ہم لوگ ایک با مقصد گفتگو کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اعلیٰ تر مقاصد کے ساتھ ہم کنار کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو اسی نصب العین کے ساتھ استوار کر سکیں۔ حضرات گرامی، دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی کتاب کبھی آسمانوں سے اس شان کے ساتھ نازل نہیں ہوئی جس عظیم الشان آغاز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وحی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کیا۔ یہ وحی کی 5 ابتدائی آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر مسلمانوں کی شاندار علمی روایت جو ہے اس کو ایک اعتبار سے قلم بند کیا گیا۔ یہ اتنی عظیم الشان روایت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی قوم اور کوئی تہذیب اور کوئی ثقافت اور کوئی مذہب اور کوئی تہذیب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وحی کا آغاز لفظ اقرا سے ہوتا ہے، پڑھنے سے ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ قوم جس میں اللہ تعالیٰ نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے امیین کے اس نسل کے اندر لفظ اقرا کے ساتھ اس قوم کو خطاب کیا ہے جو پڑھنے اور تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کے ساتھ چیز تعلق رکھتی ہے، اور پھر اس علم کے رخ کو بھی متعین کیا ہے کہ یہ علم وہ ہے جو تمہارے رب، تمہارے خالق نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کے نام سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی ذات جو بزرگی اور شان اور عظمت اور اپنے اندر رکھتی ہے، لہذا وہ ذات ایسی ہے جس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اس علم کو قلم کے ذریعے سے اب محفوظ کرو۔ دنیا کے اندر جو سابقہ اقوام تھی انہیں بڑے شاندار طریقے سے وحی دی گئی، لکھ کر بھی دی گئی، الہام کے ذریعے سے بھی دی گئی، لیکن آسمان سے جو 315 کتابیں اور صحائف اترے
ان میں سے قرآن مجید کے علاوہ کسی قوم کے پاس کوئی صحیفہ یا کتاب نہ تو اس متن کے ساتھ موجود ہے، نہ وہ زبان ان کے پاس موجود ہے جس زبان میں وہ متون اور وہ وحی کی کتابیں اور صحائف ان کے سامنے اتارے گئے تھے۔ لہذا امت مسلمہ کو اس پہلی وحی کے اندر یہ تلقین کی گئی، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے اس علم کو قلم کے ذریعے سے ان کو سکھایا، اور علم الانسان ما لم یعلم، اور انسانوں کو ایک ایسے علم کی طرف متوجہ کیا جس کو اس سے پہلے کہ وہ جاننے والے موجود نہیں تھے۔ یہ وہ امتیاز ہے جو مسلمانوں کے تعلیمی نظام کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو عطا کیا گیا۔ یہ علم اور قلم کے جو مارکے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھیلایا۔ اس دنیا کے اندر جو پہلا انسان نبی اور پیغمبر کی حیثیت سے آیا وہ آدم علیہ السلام تھا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی شخصیت کی وہ عظمت کہ جس کی بنیاد پر فرشتوں کو انہیں تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ بھی علم کا ایک انفرادیت اور امتیاز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم الاشیاء کا ایک ایسا سرمایہ انہیں عطا کیا گیا جو اس زمانے میں مخلوقات میں سے کسی کے پاس یہ علم موجود نہیں تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو علم ہے یہ انسانیت کا افتخار اس کے ساتھ وابستہ ہے، انسانیت کی عزت و عظمت جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کے مقاصد تھے، آپ کی جو نبوت کے مقاصد تھے، آپ کی جو رسالت کی ذمہ داریاں تھیں، اس کو بھی قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ 3 بنیادی مقاصد کیا ہے کہ جن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں انسانیت کے سامنے مبعوث کیا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 باتیں، یہ نبی انسانیت کے سامنے 3 باتوں کی تعلیم اور تلقین کے لیے آیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ آسمانوں سے ایک پاکیزہ وحی جو انتہائی محفوظ طریقے سے انسانیت کے لیے آ رہی ہے، یہ اس کی تلاوت انسانیت کے سامنے پیش کرے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درسگاہ نبوت کے اندر سب سے پہلا کام یہی یتلو علیہم آیاتہ کا کہا کہ ان آیات کو اس طریقے سے پیش کیا کہ دشمن بھی یہ بات کہتے تھے کہ اس ساحر کی یہ بات کہیں سن نہ لینا، اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لینا اور کوشش کرو کہ عرب کے اس شخص کے قریب سے بھی نہ گزرنے پاؤ، کہیں اس کی آواز تمہاری زندگی اور تمہارے آباء و اجداد کے دین سے تمہیں متنفر نہ کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز تدریس کے اندر وہ کشش تھی، اس کے اندر وہ ایک کمال موجود تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی قریب آئے گا اس شخص کی زندگی کے اندر ایک ایمانی اور اخلاقی اور روحانی تبدیلی جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس اعتبار سے پہلی ذمہ داری جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کے حوالے سے پوری کی وہ تلاوت آیات کی تھی، اور صرف تلاوت آیات کی نہیں، تلاوت آیات بھی اس لیے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ نفس کیا جائے، وہ ناپاکی اور وہ خباثت اور کثافت جو ان کی طبیعت کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو نکال کر انسانوں کے اندر ایک پاکیزگی کا جوہر جو ہے وہ اس کے ذریعے سے پیدا کیا جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمی درسگاہ کے اندر یہ دوسرا کام بھی اس شان کے ساتھ انجام دیا کہ آپ نے لوگوں کے نفس امارہ کی اس درجہ تربیت کی کہ حق تعالی جل شانہ نے اس درسگاہ کے ان طلباء کے نفوس کا تزکیہ فرما دیا، اور کس درجہ فرما دیا؟ آسمان والے نے کہیں انہیں اولئک هم الراشدون کہا کہ تم دنیا میں اگر ہدایت کا کوئی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھو جو اس درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے ماحول سے گزر کر معلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو اور آیات کو سیکھ رہے ہیں اور اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہوئے پاکیزگی جو ہے وہ اس کو حاصل کر رہے ہیں۔ پھر یہی وہ گروہ تھا جسے قرآن مجید نے کئی صفات کے ساتھ، کئی وہ اولئک هم الصادقون ہیں، سچے، جھوٹی دنیا کے اندر سچے لوگوں کی مثال ہیں، کہیں اولئک هم الفائزون ہیں، مغلوب لوگوں کے اندر ایک فائز المرام اور کامیاب لوگ ہیں، کہیں اولئک هم المفلحون ہیں، ناکام لوگوں کی صفوں میں وہ کامیاب ترین لوگ ہیں جو وہاں پر وہ موجود ہیں۔ آسمان والے نے انہیں اتنی ڈگریاں عطا کی کہ بالآخر یہ کہا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ راضی ہو گئے، اس درجہ ان کا تزکیہ نفس ہوتا چلا گیا۔ پھر یہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اور اس کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو اپنا کلاس روم بنا لیا۔ کسی استاد کے پاس 5 طالب علم ہوتے ہیں، کسی کے پاس 10 طالب علم ہوتے ہیں، کسی کے پاس 50 اور 100 طالب علم ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری روئے زمین کو کلاس روم بنا دیا گیا اور ساری انسانیت کو اپنا طالب علم آپ کا ٹھہرا دیا گیا۔ ان میں سے وہ خوش نصیب، جیسے آج سارے معاشرے میں مسلمان ہیں ماشاءاللہ ہم، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے کہ جو گھرانے اپنے بچوں کو قال اللہ اور قال رسول کی آوازوں کو سیکھنے کے لیے یہاں پر بھیجتے ہیں، اور ان کے گھروں کے اندر وہ برکات پیدا ہوتی ہیں۔ وگرنہ یہ مال و دولت، یہ جو ایک فتنے کے اندر موجود ہیں، وہ لوگ جو اس دین سے محروم ہیں، کیسے فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ دوچار ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے۔ اس لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات آپ کا مدرسہ علم ہے، اور پوری انسانیت اس طلب علم کے لیے اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ پوری انسانیت کو یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو ایمان قبول کرتے تھے تو ان کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے بدل دیا۔ 2 خطاب، ایک خطاب عام ہے جو پوری انسانیت کے کلاس روم میں پیش کیا جا رہا ہے، اور دوسرا تخصص کا نصاب ہے جو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو ایمان کی دولت سے اور اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حلقے میں آ جاتے ہیں۔ مکی زندگی کے 13 سالوں کے اندر یہ حلقہ کئی شکلیں بدلتا ہے۔ پہلا کلاس روم ہمیں حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دکھائی دیتا ہے۔ وہاں پر رات کی تاریکیوں کے اندر تلاوت آیات ہو رہی ہے اور اس کی تفسیر و تشریح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ کیسا مفسر ہے جسے قرآن نے مفسر قرار دیا کہ ان تعلیمات کی توضیحات کے لیے، تشریحات کے لیے، عملی امکانات کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقصد کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ اس درسگاہ کے اندر اتنی جاذبیت کہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے کفار اور مشرکین رات کی تنہائیوں میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازوں کے دراڑوں اور شگافوں سے اپنے کان لگا کر اس تعلیم کو سننے پر مجبور تھے، اور جب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے تو شرمندہ ہوتے تھے۔ شیب ابی طالب کے اندر بھی یہ کلاس روم رہا، اور پھر 13 سال تک یہ کلاس روم وہاں پر رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دوسرے رحلات علمی بھی ہوتے، یہ بھی ایسے رحلات علمی تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مکہ جیسے شہر کو چھوڑ کر، کعبۃ اللہ کی فضا کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کے اندر بھی پہلا کام مسلمان حکمرانوں کے لیے بہت بڑی ترتیب اور تدریج ہے اس میں کہ کوئی مسلمان حکمران اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی ریاست میں، اپنی اسٹیٹ کے اندر پہلا کام کیا کرے؟ سب سے پہلے وہ مسجد اور مدرسہ بنائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو بنایا جو اس سے اعلی تقویٰ تھی۔ آپ نے اس فضا کو قائم کیا کہ جس کے اندر وہ چبوترا، آج بھی آپ میں سے وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنی نمازیں ادا کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب انہوں نے نمازیں روض من ریاض الجنہ میں ادا کی ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ریاض جنہ سے بالکل متصل اس کے ساتھ قریب ایک چبوترا ہے جو 1.5 پونے 2 فٹ اونچا ہے، اور اس کو ایک سرخ رنگ کے قالین سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یہ چبوترا وہ کلاس روم تھا جس میں دنیا کے علوم پڑھائے نہیں جاتے تھے، دنیا کے علوم بنائے جاتے تھے۔ یہاں انسانیت کے لیے وہ علوم سازی کی گئی جس سے پہلے انسانیت اس سے پہلے بے خبر تھی، ایسے علوم ان کے سامنے آئے، اور اس چبوترے سے اٹھنے والے لوگ وہ تھے جو بھیڑ بکریاں چرانے کے لائق نہیں تھے، لیکن انسانیت کی قیادت اور امامت کے لائق بنا دیے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی زندگیوں کے اندر خرابیوں کے انبار لگے ہوئے تھے، جو حفرۃ من النار کے درجے میں موجود تھے، فانقذکم منہا، اللہ نے اس میں گرنے سے ان کو بچا لیا۔ یہ وہ بڑی درسگاہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درسگاہ میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو 2 گروہوں کے اندر لوگ منقسم تھے۔
ایک گروہ جو تھا وہ ذکر و اذکار کے اندر مصروف تھا اور دوسرا گروہ تعلیم و تعلم کی سرگرمیوں میں تھا. آپ نے فرمایا دونوں گروہ ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن انما بعثت معلما، مجھے تو دنیا میں معلم بنا کر مبعوث کر کے بھیجا گیا ہے، اور مستقلاً اس گروہ میں تشریف فرما ہوئے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے متخصصین تیار کیے اپنے اپنے میدان کے آدمی. میدان جنگ کے متخصصین الگ ہیں، دوسری دنیا کے اندر جو سفیر بھیجنا تھے ان کے متخصصین الگ ہیں، فن کتابت کے متخصصین الگ ہیں، تفسیر کے متخصصین الگ ہیں، اور قانون کے اور انصاف کے اور پھر فیصلوں کے اور معاہدات کے اور پھر معیشت کے، ہر چیز کے آپ نے متخصصین تیار کیے. اور تاریخ انسانی کے اندر اس علم کا اور اس درسگاہ کا یہ وقار موجود تھا کہ ہر فرد اپنے اپنے دائرے اور میدان کے اندر ایکسپرٹ تھا اور متخصص تھا، اور اس نے زندگی کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا. یہ وہ تعلیمی نظام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے وہاں پر قائم کرنے کی کوشش کو پیدا کیا. اس اعتبار سے یہ علم ایک معلومات، ہم لوگ انجینئرنگ پڑھتے ہیں، میڈیسن پڑھتے ہیں، فارماکولوجی پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر مینجمنٹ سائنسز پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر اوشنولوجی کا علم پڑھتے ہیں، کاسمولوجی کا علم پڑھتے ہیں. کتنے علم ہیں دنیا کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں علم نہیں بلکہ معلومات، اور یہ معلومات بدلتی رہتی. آج سے 60-70 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دیتا کہ ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے تو اس کو پاگل قرار دے دیتے، کہتے پاگل ہو گیا، یہ کہتا ہے کہ ایٹم تقسیم ہو سکتا ہے. لیکن آج 50-60-70 سال بعد وہ ایٹم کی تقسیم اتنے درجوں میں بڑھتی چلے گی کہ آج پوری دنیا کی انرجی اور پوری قوت جو ہے وہ اسی ایٹم کی تقسیم، یعنی 60 سال پہلے ایک ایٹم ان کے علم میں تقسیم نہیں ہو سکتا تھا، اور 50-60 سال بعد اب دنیا کے اندر دنیا کے پورے امن اور فساد کا ایک اساس اور ایک موضوع بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو یہ تو معلومات ہر گھڑی بدلتی رہتی. دنیا میں ایک علم ایسا ہے جو جب سے لوح محفوظ سے زمین پر آیا ہے، قیامت اور اس کے بعد تک اس علم کی کوئی ایک بات بھی کبھی غلط انشاءاللہ ثابت نہیں ہو سکتی. اور وہ علم وہ ہے جو علم وحی ہے، اور اس علم وحی کی وہ تفسیر اور تشریح جو علوم الحدیث اور سنت کے ذریعے سے کی گئی، وہ بھی ناقابل تبدیل. وہ مقام جو اس متن کو حاصل ہے وہی مقام اس کی تشریح، تفسیر اور توضیح کو حاصل ہے. یہ وہ عظیم الشان علم ہے جو انسانیت کے سامنے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی صورت میں پیش ہے. اور پھر وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز دی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے مستحکم طریقے سے پکڑا جا رہا ہے، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے وہ رکتے چلے جا رہے ہیں. یہ ایسا علم تھا کہ اس علم کے ساتھ ایک پریکٹیکل بھی ہوتا چلا جاتا تھا. ادھر حکم آ رہا ہے ادھر اس کا پریکٹیکل موجود ہے. دنیا کے اندر کوئی علم ایسا نہیں تھا کہ جس کے احکامات اور تعلیمات ساتھ ساتھ آتے چلے جائیں اور اس کا پریکٹیکل اور تجربہ اور اس کی سیرت اور کردار کے اندر وہ ڈھلتا چلا جائے. یہ تاریخ انسانی میں ایک ہی درسگاہ تھی اور وہ ایک ہی معلم تھا. اس درسگاہ کا کمال یہ تھا اور معلم کی شان یہ تھی کہ جو اس سبق کو پڑھتا تھا پھر اس کی زندگی کے اندر اندھیرے مٹ جاتے تھے، تاریکیاں دور ہو جاتی تھی، ظلمتیں کافور ہو جاتی تھی، ایک نیا معاشرہ، ایک نئی سوسائٹی ترتیب پاتی تھی. وہ جہان ہی بدلا ہوا دکھائی دیتا تھا. وہ پھر ساری دنیا کے عالم مادیات سے کٹ جاتا تھا. بڑی سے بڑی قربانی جان ہے تو جو جان قربان کر رہے ہیں، اولاد اور بیوی ہے وہ قربان کرنے کا موقع آیا تو اسے کر دیا، گھر بار کی قربانی کا موقع آیا وہ اثار کر دیا، اور جس دیش میں پلے بڑے جہاں ان کی جائیدادیں اور تجارتیں تھیں انہیں چھوڑنے کا موقع آیا تو ایک لمحہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں لگا. ایسے طلبہ تیار کیے، ایسی درسگاہ تھی کہ جس کے اندر یہ کمالات موجود تھے. تاریخ انسانی کے بڑے عجیب لوگ ہیں. بعض ملکوں کے سفیر جو تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ان طلبہ کو، اس درسگاہ نبوت کے ان طلبہ کو دیکھتے تھے تو انہیں حیرت ہوتی تھی کہ تاریخ انسانی کے اندر ایسی عقیدت، ایسی محبت، ایسی الفت، ایسی یگانگت تو کسی استاد کے ساتھ اس طالب علم کو کبھی رہی نہ ہوگی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے طلبہ کو. بعض روایات میں ملتا ہے اور بعض لوگوں نے اس روایت کو بیان بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اعضائے مبارکہ سے وضو کا پانی استعمال کرتے تو صحابہ اس پانی کو زمین تک نہیں گرنے دیتے تھے کہ اس کو پکڑ لیتے تھے. جن صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک کا استعمال شدہ پانی زمین تک نہیں گرنے دیا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کیسے ضائع کیے ہوں گے؟
تاریخ انسانی کی ایک عجیب عقیدت ہے اس محبت کو دنیا کی کسی دوسرے کے ساتھ. اسی لیے بڑے بڑے مستشرقین نے باوجود اپنے تعصب اور عناد کے اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ وہ تعلق اور وہ لگاؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھیوں اور صحابوں کا تھا، یہ تاریخ کے اندر اس کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. یہ اتنا بڑا گہرا تعلق جو موجود تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے سے ان کے درجوں کو بلند کیا اور قرآن نے تقسیم کر دی اہل علم کی اور نااہل علم کی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکیں؟ اور پھر فرمایا هل يستوي الأعمى والبصير؟ کیا آنکھوں والے اور اندھے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ بغیر علم کے. اور یہاں علم سے مراد کیمسٹری اور فزکس کا علم نہیں ہے، یہ نیورولوجی کا اور مینجمنٹ سائنسز کا علم نہیں ہے، یہ شریعت کا علم ہے. یہ دین و شریعت کی باتیں ہیں کہ جس کے بغیر ایک آدمی گمراہ ہے، وہ اندھا ہے. دنیا جہان کی ڈگریاں اس کے پاس، وہ پی ایچ ڈی ہو، وہ ڈی لیٹ ہو، وہ ایم لیٹ ہو، وہ دنیا جہان کے علوم حاصل کر لے. ہر وہ شخص جس کے پاس یہ دین و شریعت کی تعلیم نہیں ہے، اس سے زیادہ غریب، اس سے زیادہ مفلس، اس سے زیادہ قابل رحم کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا کہ اسے تو اپنی زندگی کا اور زندگی کی مقصدیت کا شعور ہی نہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شعور ہی نہیں اسے زندگی کا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، یہ تو اسی کی زبان سے نکلے گا جس دل کے اندر یہ تعلیم پیوست ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اس اعتبار سے یہاں ایک بڑا علمی نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ جس علم کو اتنی فضیلت دی گئی ہے، جس کے باعث انسان مسجود ملائک ہے، یہ علم خود کیا چیز ہے؟ ایک ہم نے علم کی فضیلتیں تو بہت بیان کی. آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، مورخ ہے بہت بڑا. آج کے زمانے کے مستشرقین میں دو بہت بڑے مورخ گزرے ہیں. ایک میں سے اس کا نام ٹوائن بی ہے اور دوسرے نام بل ڈیوران ہے. بل ڈیوران کی 10 جلدوں کا ترجمہ عربی میں بھی قصۃ الحزارہ کے نام سے ہوا ہے. بہت بڑے لوگ ہیں. بل ڈیوران نے جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے اور آج تک ساری انسانیت کی تہذیبوں کا جائزہ لیا، اور جتنی بھی تہذیبیں تھیں، بدھ مت کی تہذیب تھی، جین مت کی تہذیب تھی، ہندو مت کی تہذیب تھی، زرتشت کی تہذیب تھی، کنفیوشس کی تھی، شنتوئزم کی تھی، تاؤزم کی تھی، جتنی بھی تہذیبیں دنیا کے اندر، اور پھر وہ یونانیوں کی تھی، رومیوں کی تھی، یہودیوں کی تھی، نصارہ، جتنی بھی تہذیبیں انسانی تاریخ کے گٹیرے کے اندر آئی ہیں، ان سب کا جائزہ لیا اور پھر اسلام کی تاریخ کا بھی جائزہ لیا. 5ویں جلد اس کتاب کی، جو آج ہمارے ملک کی ہر بڑی لائبریری کے اندر یہ کتاب ہسٹری آف سیولائزیشن کی 10 جلدیں بڑی بڑی یہ اس طرح سے موجود ہیں. اس میں ایک جلد ہے جس کا نام ہے ایج آف فیتھ. اس جلد کا نام اس نے رکھا ایج آف فیتھ، ایمان اور یقین کا زمانہ کب آیا. اللہ، کیا ایک دشمن سے نام رکھوایا گیا. ایج آف فیتھ، یقین و ایمان کا دور شروع ہو رہا ہے. اور وہ شروع کرتا ہے، اس کے اندر وہ جو چیپٹر شروع کرتا ہے، what to say of that prophet who has said that the ink of the scholar is holier than the drop of the blood of the martyr. وہ کہتا ہے اس پیغمبر کی میں اس عظمت کو کیا خراج پیش کروں جس نے اپنی باتوں میں سے ایک بات یہ کہی ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون کے قطرے سے بھی زیادہ. وہ کہتا ہے کہ جس پیغمبر نے شہداء کے مقابلے میں علماء کے قلم کی روشنائیوں کی یہ صفت بیان کی ہو، وہ تہذیب کتنی عالم تہذیب ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب 711 میں، اور یہ 711 کا ہندسہ بڑا عجیب ہے، 711 عیسوی میں مسلمانوں نے جس طرف بھی رخ کیا، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مشرق کی طرف، جدھر بھی رخ کیا، پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی تہذیب کو ایک سبقت دی. جب یہ اسپین کی طرف نکلے ہیں تو اس زمانے میں اسپین کا سب سے بڑا بادشاہ فریڈرک جو تھا، آج بھی یورپ کے میوزیمز اور عجائب گھروں میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے شاہی فرامین کے دستخط نہیں کر سکتا تھا، انگوٹھے لگایا کرتا تھا. جس زمانے میں مسلمانوں کی تہذیب علم کو مہد سے لحد تک حاصل کرنے کا دورانیہ پیش کر رہی تھی، کیسا تعلیمی نظام ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی آغوش کے جانے تک تم تعلیم کے مراحل، یہ تعلیم شبانہ روز ایک تعلیم سے آپ گزرتے ہیں، اور یہ کردار سازی کا عمل انسان کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے کہ ایسی مشق ہے دن میں کبھی اللہ 5 دفعہ آپ سے اس سبق کو دہراتا ہے، کبھی مہینے میں 30 دن دہراتا ہے،
مالیات کے نظام کے اندر ایک خاص مہینے میں تملیغ کے حوالے سے تمہارے سارے املاک کو، خواہ وہ نقدی کے صرف شکل میں ہو، جنس کی شکل میں ہو، مال مویشی کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، کسی شکل میں موجود ہو، وہ تمہارا مالیاتی سبق تمہیں سکھاتا ہے، پھر تمہیں ایثار کے ایسے اسباب پڑھاتا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ایک ایسے صحرا اور اس وادی ذی زرعین کے اندر ایسے مناسک سے تمہیں گزارتا ہے، وہ پریکٹیکل کروا۔ یہ تو دین ہے ہی پریکٹیکل۔ تمہارا دنیا کا پریکٹیکل 25 نمبر کا اور تمہاری تھیریز 75 نمبر کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور دین 100 نمبر کا پریکٹیکل، ایک نمبر بھی تھیری نہیں، 100 کا 100 نمبر پریکٹیکل کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ دین ہے ہی پریکٹس کا۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں ایک عیسائی ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میری زندگی مسیح علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ ہے، ایک بھی نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ غیر مسلموں کے علاوہ زمینی مذاہب کے لوگوں میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ میں گوتم بدھ کی تعلیمات جو دھمپت میں موجود ہیں میں اس کا نمونہ ہوں۔ گوتم نے تو مجسمے بنانے کی تعلیم نہیں دی تھی، تم نے تو اس کی زندگی کے ہر پہلو کے مجسمے بنا ڈالے۔ یہ اللہ نے اس پریکٹیکل کی وجہ سے، جس کو محدثین نے تعامل مدینہ بھی کہا، اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اس درجہ محفوظ کر دیا کہ یہ دین کہیں نہ بھی لکھا ہوتا تو اپنے تواتر کی وجہ سے اتنا ہی زندہ ہوتا جتنا لکھنے کے ساتھ موجود ہے۔ اگر یہ لکھنے کے ساتھ بھی موجود ہے، الذی علم بالقلم، ایسے معجزے اس درسگاہ کے موجود تھے کہ اس معجزے کے اندر لکھا ہے۔ 50 سے زیادہ لوگ تو وہ تھے جو قرآن مجید کو لکھ رہے تھے، اور آج اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، 2 نسخے دنیا میں آج ایسے موجود ہیں جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آذربائیجان کے علاقے سے واپس آنے پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہمائش کی کہ عالم اسلام کی سرحدیں بڑھ گئی ہیں اور لوگوں کو اپنی قرات کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لہٰذا اس قرآن مجید کی نقول جو ہے عالم اسلام کے بلاد و امصار کے اندر اور مختلف شہروں کے اندر بھیجوائی جائے۔ تو پھر 7 نقلیں تیار ہوئیں، ان میں سے آج تو پورے طور پر انسانیت کے سامنے موجود ہے۔ ان میں سے ایک الحمدللہ جو سمرقند کے اندر وہ نسخہ تھا، وہ پورے کا پورا اس کی نقل خط ہیری کے اندر اس فقیر کے پاس بھی موجود ہے۔ تو کاپی میں استنبول میں، وہاں ترکی میں ایک نقل وہاں پر موجود ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ متن بھی اللہ نے آج محفوظ رکھا، سینوں میں بھی محفوظ، تلاوت میں بھی محفوظ، اور آپ کی تراویح کے اندر، آپ کی نمازوں کے اندر اس میں بھی محفوظ، اور قراتیس کے اندر بھی محفوظ۔ میں ایک زمانے میں سعودیہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہے جو ہمارے قرآن کی طرح سلائی نہیں ہے، اس کی ایک ورق کے اوپر قراتیس کو باندھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیوں نہیں کیا؟ کہتے صحابہ کے پاس جو قرآن تھا اس کی ایسی جلد بندی نہیں تھی جیسے تم کرتے، ہم نے تو صحابہ والے قرآن کو محفوظ رکھا، وہ اوپر سے دھاگا باندھ دیتے اس کو۔ میں نے محبت سے وہ نسخہ حاصل کیا، میں نے کہا دیکھیے کیسی دیوانگی کہ اس قرآن کو بھی اللہ جن سے ہی اس حالت کے ساتھ محبت میں قائم رکھا۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات۔ خط ہیری سے خط کوفی، خط کوفی سے سلس، سلس سے ریحان، ریحان سے محقق، محقق سے ریحان، پھر تعلیق، پھر نسخ، سارے خط جو تھے اس کے اندر ایک ایک کر کے اس کو محفوظ کیا۔ 42,000 اس قرآن مجید کے نسخے جرمنی کے اندر جمع کیے گئے کہ قرآن مجید کے متن کے تضادات ڈھونڈے جائیں، اس لیے کہ اناجیل اربع کے تضادات کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا اس میں بھی ڈھونڈو، کچھ تو ملے گا مجھ سے۔ سر کھپا لیا انہوں نے، سر کھپانے کے بعد پتا چلا اور تو کوئی تضاد نہیں، ایک ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے وہ تضاد کون سا آگے؟ جی ابراہیم کہیں کھڑی زیر سے ہے اور کہیں 2 نقطوں کے ساتھ ہے، بھائی یہ ہے، یہ املا کر۔ اللہ اکبر، اللہ کیا شان ہے اس ٹیکسٹ کی اور درس کی جس میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث کا علم ہے اس درسگاہ کے اندر دنیا کے کسی تعلیمی نظام کے اندر ایسا علم موجود نہیں جسے علم الحدیث کہتے ہیں۔ جہاں تاریخ کی نزاکتیں ختم ہوتی ہیں جا کر، وہاں حدیث کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوتی۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج یہ بات کہے کہ پانی پت کی جنگ کو فلاں نے دیکھا، اس سے میں نے روایت سنی، پھر اس سے میں نے سنی، پھر اس سے میں نے سنی، پھر اس سے میں نے سنی؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ دنیا کے کسی واقعے کو اس طرح سے روایت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اتصال سند کے ساتھ اس واقعے میں آپ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے بھی دنیا جہان کے علوم کو دیکھا ہے، چکھا ہے، 1,00,000 کتابیں الحمدللہ اپنی ذاتی لائبریری میں گھر میں موجود ہے، دیکھتے رہتے ہیں، ایسا علم کہیں موجود ہے۔ یہاں جو شیخ الحدیث اس وقت یہاں پڑھا رہا ہے وہ بتائے گا کہ یہ حدیث کا اجازہ میں نے کس استاد سے لیا ہے، وہ بتائے گا یہ اجازہ میں نے کس سے لیا ہے،
وہ بتائے گا کہ یہ اجازت کس سے لیا ہے، اور پھر وہ تبع تابعین تک صحابہ تک اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کی سند کو پہنچائے گا آپ کے ساتھ. ایسا مستند علم، اور لوگوں نے کیا پتا ماری کے ساتھ اسے پڑھایا. میں پچھلے سال ستمبر میں ہندوستان کے ایک علمی دورے پر گیا ہوا تھا. میرے والد مرحوم بھی وہاں کے مدارس کے اندر وہ پڑھتے رہے. میرے چچا اور کئی عزیز میرے جو تھے، کوئی رحمانیہ میں، کوئی امینیہ میں، کوئی زبیدیہ میں، کوئی سعیدیہ میں. میں نے کہا اپنے آباء و اجداد کے دیکھے. تو پھاٹک حبش خاں میں داخل ہوا. اللہ اکبر. داخل ہوا تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد بائیں ہاتھ ایک گلی مڑ گئی. 4.5-5 فٹ کی ایک گلی میں 5-6 مکان چھوڑ کر دائیں ہاتھ ایک درسگاہ تھی. وہ درسگاہ جہاں ہندوستان کے سب سے بڑے محدث نے 60 سال تک اس کتاب کو پڑھایا جس کی آج آپ نے تقریب کے اندر شامل. اور نام کیا تھا؟ شیخ الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ. میں نے دیکھا تو مدرسہ ایسا شاندار نہیں تھا، چھوٹی سی عمارت، وہاں کچھ تجار جمع تھے. میں نے آنسو میری آنکھوں کے اندر آ گئے. اس سے پہلے میں نے ان کا کتب خانہ جو وہاں دلی کے ہمدرد میں ہے، جیسے ہمدرد دواخانہ ہمارا ہے، دلی میں بھی وہاں ہمدرد دواخانہ ہے، انہوں نے ایک 6 منزلہ گول لائبریری بنائی اور اس کی تیسری منزل پر شیخ الکل کی 13,000 کتابیں اور ان کے جو مصاحف اور ان کے جو مخطوطات ہیں وہاں پر موجود ہے. اور میں وہ حدیث کی کتابیں دیکھتا رہا جس سے شیخ پڑھایا کرتے تھے. اور استاد کون تھے جو وہاں بٹھا کر گئے؟ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے خاندان کے آدمی شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر بیٹھے رہے، جم کے بیٹھے رہے. اللہ اکبر. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ہندوستان میں، اس بر صغیر میں پہلی درسگاہ کہاں قائم ہوئی؟ پہلی درسگاہ مکران میں قائم ہوئی 23 ہجری میں، عہد فاروقی میں. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سب سے پہلے سندھ میں نہیں آئے، مکران میں آئے. آج بھی مکران اور کلات کا علاقہ بلوچستان میں موجود ہے، اور وہاں انہوں نے ریاست قائم کی، اپنی علاقہ قائم کیا، اور وہاں ان کی مساجد بنی. آج بھی پنجگور کے نام سے ایک شہر ہے، اور اس لیے پنجگور کہتے ہیں کہ 5 صحابہ کی قبریں وہاں بھی موجود ہیں. پھر سندھ کے اندر تو محدثین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں الحمدللہ. یہ درسگاہیں قائم، یہ علم حدیث کی درسگاہیں. پہلے دن سے پہلا مسلمان جو ہندوستان میں داخل ہوا ہے وہاں سے یہ درسگاہ شروع ہوئی ہے، اور آج الحمدللہ یہ سینکڑوں اور ہزاروں درسگاہوں کے اندر یہ تقسیم ہے. یہ درسگاہ ہے کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دین کے مورچے، یہ مساجد اور یہ درسگاہ ہیں، یہ دین کے مورچے. اگر یہ مورچہ محفوظ ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ، اور اگر یہ مورچہ کمزور پڑ جائے تو یہ دین کمزور پڑ جائے. اس لیے ہم لوگ ان درسگاہوں کو دین و شریعت کے مورچے تصور کرتے ہوئے اس کی کئی طرح سے حفاظت کرتے ہیں. اساتذہ اپنے علم کے ذریعے سے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اللہ اکبر 90,000 لوگوں کو حدیث سنائی اور پڑھائی. ایک آدھ کو نہیں، 90,000. اور اس دین کی کیسے مورچے کی حفاظت کی، ذرا ہم توجہ سے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے اس بات کو. میرے امام کے والد اسماعیل بن ابراہیم جوفی، اس لیے کہ یمان جوفی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اتنے بڑے امیر تھے اور خاندانی اعتبار سے باغبانوں کا خاندان تھا، تجارت کی رقوم موجود تھی. باپ مرتے ہوئے وصیت کرتا ہے، اس لیے کہ بیٹا بہت چھوٹا ہے، ابھی محمد ابھی چھوٹی عمر میں ہے. اسماعیل اس کے لیے وصیت کر رہا ہے کہ میں نے ایک ایک پائی حلال اور حرام کے شعور اور تصور کے ساتھ کمائی ہے، میرا بیٹا بڑے اعتماد سے اس رقم کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. اور بیٹے نے رقم کو استعمال کہاں کیا؟ آخری عمر میں میرے اور آپ کے امام بیمار ہو گئے. اطباء کے پاس پیتھولوجی لیبارٹری کے اندر قارورہ لے جاتے تھے، پیشاب کا تجزیہ ہوتا تھا جس کے ذریعے سے پتہ چلتا تھا. معلوم ہوا کہ امام سالن کم کھاتے ہیں. طالب علم ذرا توجہ سے سنیں، بڑے ناک منہ چڑھاتے ہیں اگر ہمارا کھانا پینا اچھا نہ ہو. یہ امام جس کی محنتوں اور امیر المومنین فی الحدیث کی وجہ سے آج یہ دین کی برکات اور نورانیت زندہ ہے، جس امام کے لیے آپ پڑھتے ہیں اس امام کے بارے میں اطباء نے کہا کہ حضور آپ کی بیماری صرف اس وجہ سے ہے کہ روٹی کے ساتھ نان خورش یا سالن کم کھاتے ہیں آپ. امام نے کہا تم کم کھانے کی بات کرتے ہو؟ اپنے زمانے کا لاکھوں پتی کروڑوں پتی اپنے زمانے کا آدمی وہ روٹی کے ساتھ سالن نہیں کھا رہا ہے. اس نے کہا مجھے تو مدت سالوں سال گزر گئے، میں نے تو سالن کی شکل نہیں دیکھی.
اور اس امام یہ نہیں تھے وہ کنجوس، اور وہ سارا پیسہ مدرسے کے طالب علموں اور اساتذہ کی خدمت میں لگا، اس لیے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اولادوں کو اس عظیم ترین دین کے لیے وقف کیا ہوا، اور اس درسگاہ کے طالب علموں کے لیے، اللہ اکبر، یہ عجیب و غریب درس۔ اور پھر عہد فاروقی کے اندر کتنے شہر آباد ہوئے، الفاروق کی جلد دوم دیکھیے، یاقوت حموی کی موجم البلدان دیکھیے، بلازری کی بلدان کی کتابیں دیکھیے، بجنا بلدان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان سب کا مطالعہ کیجئے۔ مسلمان جب کوئی نئی بستی یا شہر آباد کرتے تھے تو پہلی چیز جو اس بستی میں تعمیر کرتے تھے وہ ان کی مسجد اور مدرسہ ہوتا تھا، اس کے بعد شہر اس کے ارد گرد تعمیر ہوتا تھا۔ یہ ترجیح کا تصور تھا ان کے نزدیک۔ اور یہ مسجد ہماری آج کی مسجدوں کی طرح 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی جگہ نہیں تھی، یہ محض یہ خطبات جمعہ سننے کی چیز نہیں تھی، محض ناظرہ قرآن اور ترجمہ قرآن اور یہ درس نظامی پڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ارے ہم نے تو وہ مسجدوں کا وقار ہی ضائع کر دیا، ان جامعات اور مسجدوں کا وقار ضائع کیا۔ مجھے بتائیے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ کی ریاست کے حکمران رہے، اس کے 30 سال بعد تک خلافت راشدہ رہی، مسلمانوں کا کیپٹل، ان کا دارالخلافہ، ان کا دارالسلطنت کس عمارت میں قائم تھا؟ بتائیے، بتاؤ کون سی عمارت تھی؟ کس سیکٹر کے اندر اس عمارت کو آباد کیا گیا تھا؟ بتائیے اسلام آباد والوں، کہاں تھا وہ؟ مسجد تھی۔ مسلمانوں کی سپریم کورٹ کہاں قائم تھی؟ میرے پیغمبر نے 500 سے زیادہ فوجداری، آئلی، دیوانی مقدمات کے فیصلہ کیے۔ ابن الطلہ اندلسی کی اقضیۃ الرسول اٹھا کر دیکھیں، یہ فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ کون سی ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ اور سپریم کورٹ اور دیوانی تھی جس میں یہ فیصلے کی؟ یہ عدالت کہاں لگتی تھی؟ مسلمانوں کا بیت المال، مسلمانوں کا اسٹیٹ بینک، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہیں، چمڑے کی پٹیوں پر رقم کہاں آ رہی ہے لکھی جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے لکھا جا رہا ہے، گھر کا حساب کتاب نہیں۔ آج اگر کوئی اکاؤنٹس والے آدمی ہیں تو وہ سوچیں، پری آڈٹ بھی ہوتا تھا، پوسٹ آڈٹ بھی ہوتا تھا۔ علماء ذرا کم سمجھیں گے کہ یہ پری آڈٹ اور پوسٹ آڈٹ کیا ہوتا ہے۔ رقم آنے سے پہلے بھی محاسبہ ہوتا تھا، خرچ کے بعد بھی محاسبہ ہوتا تھا۔ آنے سے پہلے کا محاسبہ، خرچ ہونے کے بعد کا محاسبہ۔ تاریخ میں ایسا فسکل سسٹم، ایسا مالیاتی نظام یہ کہاں تھا؟ یہ اسٹیٹمنٹ کہاں قائم تھا؟ مسلمانوں کا جی ایچ کیو، جنرل ہیڈ کوارٹر، 28 غزوات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑے، 54 سرایا، وہ جنگیں جن کی کمان دوسروں کے ہاتھ میں دی جاتی تھی، 82 جنگیں لڑی۔ ان 82 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے۔ کیسا ریکارڈ ہے؟ کوئی اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں سے کسی منسٹری کا ریکارڈ ایسا ہو تو مجھے بتا دیجیے، پھانسی پر لٹکا دیجئے اگر 21ویں صدی کے میڈیا کے حوالے سے ایسا ریکارڈ کسی نے قائم کیا ہو۔ کوئی اخبار نہیں نکلتے تھے اس زمانے میں، کوئی پریس نہیں تھا، کوئی فوٹوگرافر نہیں تھے، آڈیو کیسٹ نہیں تھی، مولانا کی طرح میری آواز کو کیسٹ کرنے والا کوئی سامان نہیں تھا، کوئی اسٹینوگرافرز نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ایک ایک چیز محفوظ ہو رہی ہے۔ کوئی دنیا کا مورخ یہ بات بتائے کہ ان کے پاس ایسا ریکارڈ، 259 صحابہ شہید ہوتے، صرف اپنے نہیں دشمنوں کا ریکارڈ بھی مکمل رکھا ہوا ہے۔ 759 کفار مارے جاتے ہیں 82 جنگوں میں، 6564 قیدی بنتے ہیں، ان میں سے 6347 کو فوراً رہا کر دیا جاتا ہے، صرف 217 بچتے ہیں، ان میں سے صرف 2 کو قتل کیا جاتا ہے سابقہ جرائم کی وجہ سے، اور 215 بھی ایسے ہے کہ آخری جنگ جو مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری جنگ کا علم جو ہے وہ اس شخص کے سپرد کیا جو آزاد نہیں تھا، غلام زادوں سے تعلق رکھتا تھا۔ کیا تعلق تھا؟ یہ جی ایچ کیو کہاں تھا جناب؟ آپ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کے وفود آتے تھے مختلف ریاستوں کے، ڈیپوٹیشنز ہوتے تھے، نیگوشیشنز ہوتی تھی، اور ان ڈیپوٹیشنز کے اندر معاہدات لکھے جاتے تھے۔ نجران کے عیسائیوں سے بھی معاہدہ لکھا گیا۔ یہ آج کے زمانے میں پروٹوکول وائز جو ہے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بناتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کہاں تھا؟ ارے بتاؤ، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، بخاری میں، تمہاری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد نبوی کے سین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامیانوں کے کھونٹے اپنے دستے مبارک سے لگا رہے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بن رہا ہے، ایک ریاست کے حکمرانوں کا استقبال ہو رہا ہے، ان کی ضیافتیں ہو رہی ہیں۔ اور آج مجھے دنیا کا کوئی ملک یہ بتائے
کہ وہ دنیا کے جن ملکوں کے اندر وہ سفیر بھیجتے ہیں وہاں کی وہ زبان جانتا ہوں۔ ابھی 2 جلدوں میں سفراء النبی کے نام سے ایک کتاب دیکھ رہا تھا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ملک کی طرف سفیر بھیجا پہلے اس کی زبان سکھا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، تم سریانی سیکھو، تم فلاں زبان سیکھو۔ اور کیسا معلم تھا، یہاں 6 سال گھسیٹتے ہیں، زبان نہیں آتی، ایک ہفتے کے اندر زبانیں سیکھ رہے ہیں۔ کیا تاثیر ہے میرے پیغمبر کے پڑھانے اور پڑھنے کی؟ پڑھنے والے کیا تھے اور پڑھانے والا کون تھا؟ یہ وہ درسگاہ تھی۔ تو جناب اس مسجد کے ساتھ یہ مدرسہ، مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی کہاں قائم ہوئی؟ یہ صفہ تھا۔ آپ کہتے ہیں، اب ذرا دل تھام کے تھوڑی سی میری بات سنیے اور اس پر برا نہ منائیے گا، مسلمانوں کا پہلا سوشل کلب بھی مسجد میں بنا۔ سوشل کلب کسے کہتے ہیں؟ جہاں نکاح ہو، غمی خوشی کے معاملات میں آدمی کسی سے مل جل سکے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا سوشل سسٹم، ان کی سماجی اور معاشرتی زندگی کا مرکز بھی مسجد کو بنا دیا۔ اب بتائیے، پورے اس ملک کے اندر، اسلام آباد کی بات نہیں کرتا ہوں، پورے ملک میں کوئی مسجد جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی ایک مسجد ہو؟ بتائیے بھائی، کوئی ہے تو بتائیے۔ اور میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھے 5 امتیازات ایسے دیے گئے جو پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیے گئے۔ ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اس کی جو ہلکے درجے کی تشریح ہے، اور وہ درست ہے، میں مانتا ہوں درست ہے، لیکن ہم اپنے اپنے فہم کی بات ہے نا، اس کے ہلکے درجے کی تشریح یہ ہے کہ عیسائی صرف اپنے چیپل کے اندر اپنے کلیسا میں عبادت کر سکتا ہے، یہودی اپنے معبد میں کر سکتا ہے، ہندو اپنے مندر میں کر سکتا ہے، سکھ اپنے گردوارے میں کر سکتا ہے، اور اپنے جو معبد ہے، آتش پرست ہے، وہ اپنی عبادت گاہ میں کر سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ ہواؤں میں پڑھنا ہے تو ہواؤں میں نماز پڑھو، فضاؤں میں پڑھو، سمندروں میں پڑھو۔ ایک تشریح یہ درست ہے، میں مانتا ہوں، فقہی لحاظ سے، استنباط مسائل کے لحاظ سے، استخراج علمی کے لحاظ سے اتنی بات درست ہے کہ پوری روئے زمین کو مسجد قرار دینے کے معنی یہ ہے کہ جہاں وقت ہو اور تم چاہو نماز ادا کر لو۔ لیکن اس سے بڑے اس کے ایک معنی ہے۔ فقہ البخاری فی تراجم ابواب، یہ تراجم ابواب کی بات ہے، اس پر میں بات کو ختم کروں گا۔ تراجم ابواب پوری روئے زمین کے مسجد ہونے کے معنی یہ ہے، جو شان، جو پاکیزگی، جو تقدس، جو عظمت مسجد کی 4 دیواری میں ہے، وہی تقدس، وہی عظمت، وہی پاکیزگی پوری روئے زمین میں پھیلاؤ تو پھر روئے زمین مسجد کہلائے گی۔ یہ کیوں؟ کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیا ہو تم؟ کنتم خیر امت، معمولی درجے کے لوگ نہیں ہو تم۔ تمہارے پاس ایک ایکسپورٹ کوالٹی کی چیز ہے۔ کیا چیز کہی میں نے؟ بڑا یاد ہے یہ لفظ ہماری قوم کو، ایکسپورٹ کوالٹی۔ جی سیالکوٹ میں سرجری کا سامان اور فٹ بال اور ہاکی کے گیند اور کرکٹ کے بلے ایکسپورٹ کوالٹی کے بنتے۔ وزیر آباد میں کٹرلی، یہ چاقو چھریاں بڑی ایکسپورٹ کوالٹی کی بنتی۔ مجھے نہیں پتا یہاں ایکسپورٹ کوالٹی کی کیا چیز بنتی ہے، شاید منافقت یہاں پر ایکسپورٹ کوالٹی کے درجے میں موجود ہے۔ کچھ علاقوں کے اندر ایکسپورٹ کوالٹی کی چیزیں، جی فلاں علاقے کا چاول ایکسپورٹ کوالٹی کا ہے۔ ارے مسلمانوں کے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کی صرف ایک چیز ہے، صرف ایک چیز ہے مسلمانوں کے پاس جو ایکسپورٹ کوالٹی کی ہے، اور وہ ان کی دعوت ہے۔ پورے اعتماد سے لے کر اٹھو اس دعوت، کوئی استدلال کے لحاظ سے کوئی اس پر کچھ نہیں۔ یہ تھی تمہارے پاس وہ دعوت، کنتم خیر امت اخرجت للناس، جسے لے کر تمہیں نکلنا تھا۔ اب دنیا کے اندر 2800 زبانیں ہیں، کتنی کہی میں نے؟ 9 خاندانوں کے اندر، جیسے انسانوں کے خاندان ہوتے ہیں علم لسانیات میں، فلولوجی میں، لیکسیکوگرافی میں، ایٹیمولوجی میں، دنیا میں خاندان ہے زبانوں کے، اور ان زبانوں کے خاندانوں کے آگے پھر ذاتیں اور برادریاں ہیں۔ 2800 زبانیں ہیں دنیا میں، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن مجید کا پہلا ترجمہ دنیا میں کس نے کیا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، یہ پہلا ترجمہ تھا دنیا میں۔ اس کے بعد ابھی تک 103 ترجمے ہو چکے ہیں، 70 تو میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ، باقی میں نے دیکھے ہوئے۔ ابھی تک آپ نے 103 زبانوں میں ترجمے کیے،
اور آپ ہیں کون؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا. ساری انسانیت 2800 زبانیں بولے، تم 103 زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کرو، 18 زبانوں میں بخاری کا ترجمہ کرو، تو پوری انسانیت کے پاس بھائی یہ ایکسپورٹ کوالٹی کی دعوت کیسے پہنچے گی؟ بتائیے نا ذرا. کون ہے جو اس کام کو کرے گا؟ یہ اس درسگاہ سے کام کو ہونا چاہیے. ہماری درسگاہیں بہت اچھی ہیں، یہ مورچے بہت مناسب ہیں، لیکن ان مورچوں کو ابھی مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ان کو بڑا کام کرنے کی اس کے لیے ضرورت ہے. اس اعتبار سے وقت ڈھل رہا ہے. مجھے حضرت نے صرف 1 گھنٹے کی اجازت دی تھی، وہ گھنٹہ بھی گزرنے کے قریب آ رہا ہے. باتیں بہت ہیں، لیکن ایک آخری بات آپ کے سامنے کہتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. کوئی شخص جو زندگی میں یہ تمنا رکھتا ہو، اس کی یہ آرزو ہو کہ اس کی زندگی کا ہر عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بن جائے. بھئی ہے کسی کی تمنا؟ ہاتھ کھڑا کرو جس کی یہ تمنا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بن جائے. بھئی تمنا ہے نا. اور اس سے بڑی کوئی تمنا دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ کسی شخص نے عنوانات بخش دیے اور پھر ہر عنوان کو لکھ کر اگر کسی عنوان پر اس صحت اور استناد کے درجے میں 2-4 حدیثیں ملی تو 2-4 لکھ دی، اور اگر 1 ملی تو 1 ہی لکھ دی. اور انصاف ایسا تھا جہاں اس معیار کی 1 بھی نہیں ملی، خالی چھوڑ دیا، عنوان لکھ دیا، آگے کچھ نہیں لکھا. کیا انصاف پسند ہے؟ یہ کتاب ہر اسلامی ریاست کا کانسٹیٹیوشن ہے. یہ کتاب اتحاد بین المسلمین پیدا کرنے کا آخری علاج ہے. یہ کتاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی معراج ہے. اس سے آگے تصور نہیں جا سکتا. یہ کتاب قیامت تک کے لیے اس دین کے لیے ایک حجت، قائم حجت ہے. ہارون رشید نے ایک زندیق کو پھانسی کی سزا دی اس جرم میں کہ وہ حدیث کے اندر ملاوٹ کیا کرتا تھا. جب اس کو پھانسی کی سزا دینے لگے تو اس نے کہا ہارون جی میں نے 4000 حدیثوں میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا ہوا، تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا جب تک عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسا محدث زندہ ہے. تم 4 لاکھ بھی بناؤ تو وہ پکڑ کے بتا دے گا اپنی چھلنی میں سے کہ یہ غلط ہے. ایسا علم اسماء الرجال کا، علل الحدیث کا، روایت و درایت کا، جرح و تعدیل کا کیا علم. کلکتہ میں ایک مستشرق تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر اسپرنگر. کیا نام لیا میں نے؟ بعض کام ان لوگوں نے ظالموں نے بڑے اچھے کیے، ہم نے نہیں کیے. موجم الالفاظ لحدیث النبوی الشریف 8 جلدوں میں، ایک عیسائی کی لکھی ہوئی چیز ہے، ونسنک کی، ہماری درسگاہوں میں یہاں بھی پڑھی ہوئی ہوگی. مسلمان نے نہیں لکھی، عیسائی کی لکھی. کام کیا اس نے، کسی حدیث کا کوئی ٹکڑا یاد ہو کہاں موجود ہے فوراً پکڑا جاتا ہے. ایسے ہی ایک کتاب ہے جو ہمارے ہاں رجال کی کتابوں میں بڑی اہم ہے، وہ ہے اصابہ فی تمیز الصحابہ. اس کتاب کو ڈاکٹر اسپرنگر نے کلکتہ میں 1876 میں ایڈٹ کیا اس پوری کتاب پہلی دفعہ. اور ایڈٹ کرنے کے بعد اس کا دیباچہ لکھا. بس دیباچہ ہمارے مطلب کی چیز تھی. اس میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ علم حیرت انگیز علم ہے کہ ان کا پیغمبر تو کجا، اس پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے والے، لکھنے والے، محفوظ کرنے والے اور روایت کرنے والے 5 لاکھ انسانوں کی سیرتیں اور سوانح اور زندگیاں بھی اس کے ساتھ محفوظ ہیں. ارے تم ایک کو لیے پھرتے ہو. کوئی تاریخ کا انسان جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا گیا ہو، اس کے اقوال محفوظ ہوں، اس کے افعال محفوظ ہوں، اس کے اعمال محفوظ ہوں، اس کے احوال محفوظ ہوں، اس کے دلائل محفوظ ہوں، اس کے شمائل محفوظ ہوں، اس کے مدارج محفوظ، اس کے معارج، کہاں تم لیے پھرتے؟ ارے تم سے زیادہ دنیا میں کوئی غنی نہیں تھا، لیکن ان درسگاہوں کے مورچوں کے غفلت نے تمہیں دنیا کا مفلس انسان بنا دیا. اگر تم اپنی مفلسی کو دور کرنا چاہتے ہو، اس استغنا کو پھر حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ درسگاہوں کے ان مورچوں کو دامیں درمیں قدمیں سخنیں اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور مضبوط باتوں سے نہیں ہوگا کہ پروفیسر صاحب کی بات 1 گھنٹہ سننے کے بعد گھروں کو چلے گا. عہد کرو
سب سے ذہین بیٹا جو ہے اس کو اس راستے میں لگاؤ. ایک گارنٹی میں اللہ کا ناقص اور انتہائی کمزور بندہ ہونے کی وجہ سے ایک شہادت دیتا ہوں. اگر کسی کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تو اللہ کے دین کی سرفرازی کی نیت سے جس بچے کو آپ وقف کریں گے آپ کے باقی بیٹوں سے دنیا کا نصیبہ بھی اس کا آگے نکل جائے گا انشاءاللہ. تجربے کی بات کر لیجئے تجربہ. مگر نہ المال والبنون فتنہ، مگر نہ فتنہ تو تیار. اس درسگاہ کو مضبوط بنانے کا پہلا قاعدہ یہ ہے اپنے ذہین ترین بچوں کو اس کے لیے وقف کیجیے. اور دوسرا یہ مال و دولت دیا ہی اس لیے کہ اس کی خدمت میں، یہ مخدوم نہیں تھا مال و دولت. تم نے ذرائع کو، کیا بات کہی، آخری بات کہہ رہا ہوں، تمہاری مفلسی اس لیے ہے کہ تم نے ذرائع کو مقاصد بنا لیا. روپیہ پیسہ، کوٹھیاں، زمینیں، تجارتیں، دکانیں، یہ سب ذرائع تھے. تم نے اپنی زندگی کا انہیں مقاصد بنا لیا، اور جو مقاصد تھے ان کو تم نے ذرائع کے درجے پہ رکھا. تمہاری غفلت اور کوتاہی کی صرف اتنی داستان ہے. اللہ تعالیٰ یہ کلمہ حق جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی، سب سے پہلے مجھے اس کا مصداق بنائے، اس آئینے میں مجھے ڈھلنے کی توفیق دے. اور پھر وہ سارے حضرات جو اس محبت بھرے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس کلمہ خیر کے اندر کوئی خوشبو کی بات ہے تو اس خوشبو کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.